ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے، سب کے سب لڑکے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اتنے غریب تھے کہ کبھی کبھی انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لائیں۔ بچے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس لیے ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا اپنے والدین کے لیے سب سے زیادہ فکر کا باعث تھا۔ وہ زیادہ کھاتا نہیں تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کا جسم مرچ کے دانے جتنا تھا، اسی لیے اس کا نام مرچو رکھا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوئی، زمین پر قحط پڑ گیا اور لکڑہارا کے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک رات لکڑہارا نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب اپنے بچوں کو مزید نہیں کھلا سکتے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میری عزیز، اب صرف ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دینا چاہیے۔ شاید کوئی امیر آدمی انہیں دیکھ کر اپنے گھر لے جائے اور ان کا اچھا خیال رکھے۔ یہ سن کر بیوی زار و قطار رونے لگی، اس کا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن جب رات گزرنے لگی تو اس نے اپنے شوہر کی بات مان لی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بہت سوچا مگر کوئی دوسرا حل نہ نکلا۔ وہ افسوس سے کہتی رہی کہ کاش اس کے صرف 3 بیٹے ہوتے تو وہ انہیں آسانی سے پال سکتی۔ جب دونوں بات کر رہے تھے، ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ چھوٹے مرچو نے سب کچھ سن لیا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح سویا نہیں تھا، وہ دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، وہ چپکے سے بستر سے نکلا اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں اس نے اپنی جیبیں چھوٹے سفید کنگروں سے بھر لیں، پھر واپس آیا اور بستر پر جا کر سو گیا جیسے کہ وہ ہمیشہ سے سو رہا ہو۔ جب اس کی ماں نے آواز دی تو اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنے کا بہانہ کیا۔ ہم سب جنگل جا رہے ہیں، ماں نے کہا۔ تم سب کو اپنے باپ کی مدد کرنی ہے لکڑیاں جمع کرنے میں، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ بچے خوشی خوشی تیار ہو گئے، بھوک کو بھول گئے اور باپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل بہت اندھیرا اور سنسان تھا، مگر لکڑہارا کو وہاں کا ہر راستہ معلوم تھا۔ جلد ہی وہ سب جنگل کے گہرے حصے میں پہنچ گئے۔ میں درخت کاٹوں گا، لکڑہارا نے کہا، اور تم سب شاخیں جمع کر کے ان کے گٹھے باندھو، یہ مشکل کام ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیاں کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور دونوں چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ان کے والدین واپس نہیں آ رہے تو وہ ڈر گئے اور رونے لگے۔ تب چھوٹے مرچو نے کہا، پریشان مت ہو بھائیو، مجھے راستہ معلوم ہے، ہمیں بس ان سفید پتھروں کا پیچھا کرنا ہے جو میں نے آتے وقت گرائے تھے۔ باپ اب واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بھائیوں کو یقین نہیں آیا تو مرچو نے بتایا کہ اس نے رات ماں باپ کی باتیں سن لی تھیں اور صبح پتھر لے جا کر راستے میں گرا دیے تھے تاکہ گھر کا راستہ یاد رہے۔ چنانچہ وہ سب مرچو کے پیچھے چل پڑے اور اس نے انہیں جنگل کے پیچیدہ راستوں سے گزار کر گھر پہنچا دیا۔ شاید ہمیں خوشامدید نہ کہا جائے، مرچو نے آہستہ کہا۔ آؤ کچھ دیر باہر رک کر سنتے ہیں کہ ماں باپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب لکڑہارا اور اس کی بیوی گھر واپس پہنچے تو انہیں وہاں 10 چاندی کے سکے ملے۔ یہ ایک پرانا قرض تھا جو کسی نے واپس کر دیا تھا۔ بیوی خوشی سے رونے لگی، مگر جب اسے یاد آیا کہ اس کے بیٹے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے تو اس کی خوشی غم میں بدل گئی۔ وہ رونے لگی اور بولی، میرے بیٹو، میرے پیارے چھوٹے بیٹو، کاش تم دوبارہ میرے پاس آ جاؤ، شاید اب تک تمہیں جنگلی جانوروں نے کھا لیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مرچو دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا اندر گیا۔ اس کے پیچھے اس کے سارے بھائی بھی اندر آ گئے۔ رو مت مان، ہم سب یہاں ہیں، بالکل خیریت سے۔ کتنی خوشی اور مسرت چھا گئی اس رات لکڑہارا کے گھر میں۔ سب نے مل کر خوب کھانا کھایا، ہنسے اور خوشی منائی۔ اس دن کے بعد لکڑہارا، اس کی بیوی اور اس کے 7 بیٹے ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ شاباش چھوٹے مرچو،